هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بادشاہ نے خواب سنی، سمجھ گیا، اوہو بادشاہ بھی سمجھدار تھا کہ خواب واقعتاً موٹی گائیں، کمزور گائے اور سبز اور خشک بالیاں، سمجھ گیا خواب کی تعبیر بھی اور تدبیر بھی آگے. اب بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، لاؤ اس بندے کو میرے پاس جس نے یہ تعبیر بتائی ہے، لایا جائے. اب یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ گیا. فلما جاءہ الرسول، اب پیغام پہنچانے والا جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا بادشاہ کا پیغام لا کے، اب یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، قال ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ، واپس جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف. یہاں پہ رب بمانا بادشاہ، بمانا آقا، مالک جو دنیا کے اندر تھا اس پہ بولا گیا ہے. یہ اس معنی بولا گیا، فرمایا کہ اب جاؤ واپس جاؤ. وقال ارجع الی ربک، جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف. فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن. اب یوسف علیہ السلام پہ ظاہر ایک الزام لگایا گیا تھا، ایک ان کے اوپر سچا تھا یا جھوٹا تھا. تو فرمایا میں جیل سے تب نکلوں گا پہلے میرے اوپر وہ الزام جو لگا ہے اس کی تو برات ہو نا، وہ تو فیصلہ ہو کہ صحیح کیا تھا. فاسألہ ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. قطعن ایدیہن، یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریک سی بات ہے جو بتا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قطعنا بولا ہے. قطعنا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا مبالغہ اور تکلف پایا جاتا ہے. قطعنا ایدیہن نہیں ہے، قطعنا اور قطعنا، جس سے کچھ لوگوں نے یہ معنی لینے کی کوشش کی. میں الفاظی بات صرف کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ قطعنا میں تکلف ہے، کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یہ نہیں کہ خیال میں ایسے ہی مگن ہو گئی اور ہاتھ کاٹ دیے، نہیں. شاید اب یہاں سے کہانیاں بنتی نا، آگے سے آگے کہانیاں بنتی ہیں، تو کہانیاں ایسے ہی بنتی ہیں کہ کسی نے کہا کہ ایسا تھا کہ اصل میں ایک عورت نے بے خیالی میں ہاتھ کاٹ دیا تھا. اب بے خیالی میں جب ایک عورت نے ہاتھ کاٹا تو یوسف علیہ السلام اس کو سنبھالنے کے لیے گویا کہ چھری کو سنبھالا یا اس کو کوئی پٹی کرنے لگے، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دی تھی کہ ہر عورت نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ دیا. قطعنا گویا کہ اس میں ایک تکلف موجود ہے. تو بہرحال یہ ایک اب کوئی ہمارے پاس دلیل تو ایسی ہے نہیں موجود کہ جس کی بنیاد پہ ہم اس واقعے کو کہیں کہ اس طرح ہوا. جیسے بھی ہوا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے پوچھا جائے ما بالو، وہ اصل حقیقت کیا تھی، ما بالو کیا حقیقت، کیا اصل حال تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹا تھا. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی تدبیر کو جاننے والا ہے. اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کے کہا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ما خطبکن، کہا تمہارا اے عورتوں کو اس واقعے کا بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے. ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا اس وقت، یعنی اس کا وقت کا صحیح چیز بتاؤ کیا ہے. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب یوسف علیہ السلام کو تم نے پھسلایا تھا. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اب سب عورتوں نے کہا حاش للہ، یہ حاش للہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، حاش للہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پہ حاش للہ یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ محاورہ ہے. حاش للہ اللہ کی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس پہ کوئی برائی نہیں جانی، ہم نے اس کے بارے میں کوئی برا نہیں جانا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. ما علمنا علیہ من سوء. قالت امرأۃ العزیز، اب یہاں پہ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب یہاں پہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ بول اٹھی. وہ امرأۃ العزیز، اس نے کہا الآن حس الحق، الآن حس الحق، اب جو ہے وہ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اب حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے. انا راودتہ عن نفسی، اس وقت میں نے اس کو پھسلایا تھا، اس کے نفس کو، اس کی جان کو میں نے پھسلایا تھا، میں نے بہکایا تھا.
وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے، بے شک وہ سچ بولنے میں سے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ بہکایا تھا، میرا یہ قصور ہے۔ الآن حس الحق، اب یہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ بول پڑی اور کہا کہ الآن حس الحق، اب پوری طرح حق۔ اب یہ حس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پورے واضح انداز سے کھل کے ہو جانا۔ الآن حس الحق انا راودته عن نفسه، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے تھا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اب اس جملے کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا دو رائے موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بات بھی عزیز مصر کی بیوی کی ہے۔ امراۃ العزیز نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اس کو پھسلایا تھا اور وہ سچے میں سے تھا، اور یہ میں اقرار اس لیے کر رہی ہوں، ذالک، یہ اقرار اس لیے میں کر رہی ہوں، ذالک لیعلم، تاکہ وہ یوسف جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے کوئی خیانت نہیں کی ہے، یعنی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب وہ جیل میں ہے یا نہیں ہے تو میں اس کی عدم موجودگی میں اس پہ کوئی الزام لگا دوں، ایسا نہیں ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کبھی پورا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کبھی بھی جو ہے وہ ہتھ کنڈوں کو کبھی اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتا ہے۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ وہ یوسف جان لے اس کی عدم موجودگی میں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ لیکن وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو کوئی گناہ سے بری نہیں کر رہی ہوں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو کوئی گناہ سے بری نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس تو انسان کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف ہی زیادہ سے زیادہ لے کے جاتا ہے۔ انسان کا نفس ایسا ہے، لامارۃ بالسوء، وہ جو ہے وہ برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے، ورنہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات ساری کی ساری وہ مصر، وہ جو عزیز کی بیوی تھی جس کو زلیخا بتایا جاتا ہے، اس نے ساری کی ساری بات کہی، اور شاید جتنے عرصے میں یوسف علیہ السلام جیل میں رہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بضع سنین کہا ہے، اس کے اندر آ کے اس کو عقل آ گئی اور وہ سمجھ آ گئی، اور وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ یا یہ ہے کہ اس سے پھر آگے کہانیاں چلتی ہیں، اس سے آگے وہ باتیں چلتی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا، فلاں ہو گیا، جبکہ کسی بھی ایسی تاریخی کوئی ہمارے پاس یعنی ثبوت موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آئی تھی۔ ایسی کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک قصے اور کہانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ موجود ہے کہ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حس الحق، حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اس کو پھسلایا تھا اور وہ سچے لوگوں میں سے تھا۔ ذالک لیعلم، اب یہ بات یوسف علیہ السلام کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے عورتوں سے جو تحقیق کروائی ہے اس لیے لیعلم، تاکہ وہ اس کا خامد یہ جان لے، عزیز یہ جان لے کہ لم اخنہ بالغیب، اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں کی جو ہے وہ چالوں کو کبھی پورا نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو کوئی گناہ سے بری نہیں کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا یعنی فرشتہ ہوں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی انسان کو برائی کی طرف ہی بہت زیادہ جو ہے حکم دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، ہر ایک انسان کا اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا ایک قرین لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے جو اس کو برائی کی طرف جو ہے لگاتا رہتا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمائے ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس سے جو ہے وہ سلامت رکھا ہے۔ تو یہی گویا کہ مفہوم ہے کہ انسان کا نفس تو برائی کی طرف حکم دینے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کر دے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے غفور اور رحیم ہے۔ اب یہ والی آیت، یہ والی دو آیت، یہ آیا یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے یا اس کا عزیز مصر کی یا وہ جو عزیز کی بیوی تھی اس کا مقولہ ہے؟ دونوں رائے جو ہے تفسیر کے ہاں موجود ہیں، اور دونوں کا ایک جو ہے وہ معنی بنتا ہے۔ اگر دونوں بھی سمجھ لیے جائیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں۔